إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. قابل عزت احترام بھائیوں بزرگوں، تمام تعریف بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، رازق، مدبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر گزرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی پکڑ کا خوف نہیں ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کے اور میرے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں میں سے جو مرد اور عورت نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پاک اور طیب زندگی عطا فرماتا ہے، اور ان کے کیے کا ان کو آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا، ان کو جزا ملے گی. لیکن اس کے برعکس جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو بجا نہیں لاتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کا کیا ہوگا. اور آج کے خطبہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا ہے اس کی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو کھلم کھلا دھڑلے سے، بے باکی سے، جرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ بے شرمی کے ساتھ. یعنی ایک تو گناہ بھی کرتے ہیں اور اوپر سے اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں منع کرے، کوئی انہیں روکے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے آج کل کے حالات ہیں. انسان چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہے. موسیقی مسلمانوں میں عام ہے. کوئی تقریب ہو، کوئی گھر ہو جو موسیقی سے بچ گیا ہو، الا من رحم ربی. اسی طرح چوری، چکاری، دھوکے بازی، سود، زنا، اور بھی بہت بڑی بڑی خرافات، بہت بڑے بڑے گناہ مسلمانوں کے اندر آج رائج ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس نے کتنی تباہی کی ہوئی ہے. جو ہماری مائیں بہنیں جن کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خالد بن ولید کی طرح، محمد بن قاسم کی طرح، صلاح الدین ایوبی کی طرح کرتی، لیکن آج وہ ہماری مائیں بہنیں موبائل ہاتھ میں لے کر نامحرم مردوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں گندی کرتی ہیں. اور مرد بھی ایسے جو عورتوں کا لباس پہن کے مسخرے بن کے اور لوگوں کے سامنے تماشا کرتے ہیں. یہ ہماری ماؤں بہنوں کی انٹرٹینمنٹ ہے. اس سے ہماری مائیں بہنیں اپنا ٹائم پاس کرتی ہیں. اور دوسری جانب اگر مردوں کا حال دیکھیں تو وہ مرد حضرات جنہوں نے اللہ کے نام سے اپنی
بیویوں کو حلال کیا تھا، جن کی خوبصورت بیویاں ان کے گھروں میں موجود ہیں، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر موبائل پر فحش قسم کی عورتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھتے ہیں اور ہر قسم کا برا کام جو وہ کر سکتے ہیں موبائل پر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خرافات، اس مشکل سے جو ہے بچے بھی دو چار ہیں۔ چھوٹے بچے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، پڑھائی کے بہانے سے موبائل میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اپنی عمر سے زیادہ بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں صرف اس موبائل کی وجہ سے۔ اور آخر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ طبقہ ہمارے معاشرے کا جسے نوجوانوں کی اصلاح کرنی تھی، جسے بچوں کے اوپر نظر رکھنی تھی، جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا رتبہ رکھتے ہیں، جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، وہ بھی اس موبائل سے نہیں بچے۔ وہ بھی آج سارا دن موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، خبریں دیکھنے کے بہانے اپنی آنکھوں کو خبروں نامحرم عورتوں کے ساتھ گندی کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لمحات کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن گناہ انسانوں کے اندر رائج ہو چکا ہے اور مسلمان اس میں بہت بری طریقے سے ملوث ہیں۔ جب گناہ کرنا انسان شروع کرتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور بعد میں پھر بڑے بڑے گناہ جیسے زنا، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، اور یہاں تک کہ جو ظلم العظیم ہے، جو کبیرہ ترین گناہ ہے، شرک، ایک مسلمان اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور اس میں بھی پھنس جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار تابعین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت انس نے بہت طویل زندگی پائی تھی، تو ایک بار تابعین کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے فرمایا کہ آج تم جن گناہوں کو باریک سے بھی معمولی بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو، بالکل معمولی سمجھتے ہو، ہم انہی گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبائروں میں شمار کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کس سے مخاطب ہیں؟ یہ تابعین سے مخاطب ہیں، جو صحابہ کے بعد بہترین جماعت ہے اس امت کی۔ ان کے بارے میں حضرت انس فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ان گناہوں کو چھوٹا معمولی سمجھتے ہو، جبکہ ہم لوگ ان کو کبائر میں سے شمار کر دیتے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، یو اونلی لیو ونس، یہی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لو، اسی زندگی میں جو کر سکتے ہو کر لو۔ لیکن جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اور جب اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ۔ اللہ اکبر! جب ایسی زندگی کے بعد جو ایک دفعہ جینی تھی وہ گناہوں میں گزار کر جب شخص مرتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ رب ارجعون، اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، میں وہ سارے اعمال کروں گا، اچھے اعمال کروں گا جو میں نے دنیا میں چھوڑ دیے تھے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کی سوچ مختلف ہونی چاہیے۔ ہاں حقیقت ہے ہم ایک بار ہی جئیں گے، لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اعمال کرنے کے لیے بھی صرف ایک ہی زندگی دی گئی ہے، ہمیں بار بار زندگی نہیں عطا کی جائے گی۔ ہمیں اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ ہی زندگی دی گئی ہے اور ہمیں اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ چاہے تم موبائل میں دھوکہ دو، چاہے تم ماں باپ کو دھوکہ دو، چاہے تم بیوی کو دھوکہ دو، چاہے تم اپنے آفس میں باس کو دھوکہ دو، کسی کو بھی دو، کوئی بھی غلط کام کرو، کوئی بھی گناہ کرو، الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر! اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ میرے بھائیوں، اس آیت پر اگر غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا ہے
کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کے ہر ایک دن گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے چند گناہوں کے اثرات مرتب کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو شخص گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کی زندگی پہ گناہوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اسے علم سے محرومی حاصل ہوتی ہے، وہ علم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ علم، تو علم کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ حافظ قرآن بن جائیں یا آپ عالم بن جائیں۔ ہر مسلمان کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ یہ چند چیزیں جو فرائض کی ہیں یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے علم سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ دین کا علم ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور وہ نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا۔ اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہی یہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے بچے، دین پڑھنے والے، وہ اس چیز میں زیادہ پھنسے ہوتے ہیں، ان کو اپنے نفس کے ساتھ زیادہ جہاد کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ علم حاصل کرے گا، کل یہ دوسروں کو بھی سکھائے گا اور میرا کام مشکل ہوتا جائے گا۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، روزی سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آج تنگ دست ہیں، اتنی تنخواہ ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی، خرچے ہیں جو ہمارے قابو میں ہی نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں؟ سلف و صالحین رات رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے تاکہ ہمارے دن کے معاملات صحیح ہو جائیں، تاکہ ہماری روزیاں ٹھیک ہو جائیں، ہماری روزیاں تنگ نہ ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھے ہو جائیں۔ اور ہم گناہوں میں ملوث ہو کر اور پھر کہتے ہیں کہ آج ہم بہت تنگ دست ہیں، بڑے پریشان ہیں اور ہمارے مالی حالات بہت ہی خراب ہیں۔ تو یہ ایک گناہوں کے اثرات ہیں جو روزی پر بھی پڑتے ہیں۔ تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، جس طرح انسان فرما برداری کر کے، نمازیں پڑھ کے، فرائض انجام دے کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح یقیناً گناہوں سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جتنے جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ سے بلکہ خود اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، لوگوں سے اس کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو ہم اس کا اثر اپنی سواری میں، اپنی بیویوں میں دیکھتے تھے کہ ہماری سواری جو اس زمانے میں ہوتے تھے، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ، وہ نافرمانی کرتے تھے، یا بیویاں گھر میں نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ جب مالک الملک کی نافرمانی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت چھین لے گا۔ اسی طرح تمام معاملات بگڑ جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، سیدھا سیدھا کام ہونے والا خراب ہو جاتا ہے، چیزوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کام تو بڑا آسان ہے لیکن مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ پانچویں چیز کہ دل جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، انسان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، انسان کو نیکی میں مزہ نہیں آتا، انسان کو اچھے کاموں میں مزہ نہیں آتا، وہ خود ہر وقت اضطراب کا شکار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، وہ گناہ کرتا جاتا ہے لیکن اس کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے مشہور فنکار، اداکار خودکشیاں کر کے مر گئے؟ ان کے پاس تو پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، مشہوری بھی تھی، سب کچھ تھی، کیوں خودکشیاں کی؟ کیونکہ ان کو سکون نہیں تھا، کیونکہ وہ گناہ گار تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، وہ مجبور ہو گئے کہ اپنی جان لے کر اپنی جان چھڑائیں۔ دوسری چیز کہ نیکی سے محرومی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے توفیق چھین جاتی ہے، نیک کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ہم کتنی بار ایسا سنتے ہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ چلیں نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں۔
کتنی بار ایسا ہوا ہے دوستوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، کسی کو نماز کی طرف دعوت دیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. دعا یقیناً ان کے لیے دعا ہی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق چھین لی ہے گناہوں کی وجہ سے. فجر تک لوگ جاگتے ہیں، فجر تک جاگتے ہیں، فجر کی اذان بھی کانوں میں پڑتی ہیں اور سو جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو آپ جیب میں پیسے لے کے گھومیں، آپ صدقہ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، آپ طاقت رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ صرف عبادات کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ مزید گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ. ایک گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ، جھوٹ کو چھپانے کے لیے دھوکہ، بات قتل تک، بات بڑے بڑے مسائل تک پہنچ جاتی ہے. گناہ گناہوں میں اضافہ ہی کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے اچھے کاموں میں پڑ جائے، سوائے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لے. آخری چیز یہ کہ وہ پھر جو گناہوں کی برائی ہے، ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ گناہ ایک بری چیز ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. لیکن میرے بھائیوں، گناہ کر کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے جو ایک فاجر اور فاسق آدمی کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ اس کو گناہ برائی ہی نہیں لگتی ہے، وہ گناہ کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا، تو ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. اور جب شیطان ہر وقت رہتا ہے تو پھر بھائیوں وہ کہاں سے نیک کام کرے گا. اور یہ ایک فاسق فاجر کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ وہ گناہوں کو بالکل معمولی سمجھ کے کرتا جائے. اور ہم نے جتنی باتیں یہاں پہ بیان کی، علم سے محرومی، روزی سے محرومی اور اللہ سے تعلقات خراب ہونا، مگر اس کے برعکس آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں بڑے خوشحال پھر رہے ہیں. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس مال بھی وافر مقدار میں ہے، وہ مشہور بھی ہیں، ان کے بچے بھی سیٹ ہیں، ان کے ساتھ ہر چیزیں ہیں، ان کو ہر قسم کی نعمت ملی ہوئی ہے. اور یہ سب سے خطرناک ترین معاملہ ہے. اس کو کہتے ہیں استدراج. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دے دے کہ جاؤ کر لو جتنا گناہ تمہیں کرنا ہے، میں ایک بار ہی تمہاری پکڑ کروں گا. اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو جب انسان کو ہر قسم کی نعمت میسر ہو اور وہ پھر بھی گناہ کر رہا ہو تو اسے اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے ہر قسم کی نعمت دے رہا ہے اور میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں. کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہوا ہے اور مجھے ڈھیل دے دی ہوئی ہے کہ مجھے ایک بار ہی اللہ آخرت میں پکڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر رکھے. ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری عورتوں کو، مردوں کو، تمام مسلمانوں کو. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرے بھائیوں، گناہ انسان کرتا رہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم گنہگار ہے، ہر بنی آدم سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے، جو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے نہیں کروں گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان سن لیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گناہوں کے ذریعے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ کوئی توبہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں. ہمیں سچے دل سے پکے دل سے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ جس میں ندامت ہو, جس میں شرمندگی ہو. اگر انسان کو شرمندگی ہی محسوس نہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے تو پھر وہ توبہ نہیں رہے گی. دوسری چیز کہ اس گناہ کو مکمل طور پہ چھوڑ دے, مکمل طور پہ چھوڑ دے. یہ نہ سوچے کہ آج نہیں کروں گا کل کروں گا, کل نہیں کروں گا پرسوں کروں گا. مکمل طور پہ چھوڑ دے. تیسری چیز کہ پکا عزم کرے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ میں نہیں جاؤں گا, اس کی طرف نہیں لوٹوں گا. اور چوتھی چیز, کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق لوٹائے, اس سے معافی مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. بھائی احمد کی زوجہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طبیعت بہتر کرے, ان کو صحت یابی عطا کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے, ہمارے حال پہ رحم کرے, مسلمانوں کے حال پہ رحم کریں. ہمارے جو بھائی فلسطین میں جو مشکلات ان کو پیش آ رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود و نصارہ جو بھی مسلمان کے خلاف ہیں ان کو نشت و نابود کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ لوگوں کے لیے ہمیشہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مسجد کے منتظمین کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ لوگوں کے بھائیوں کے تعاون کی وجہ سے ہی جو الحمدللہ اس مسجد کا جو بھی کام ہوتا ہے, اس کے مصارف ہیں جو پورے کیے جاتے ہیں. تو بالخصوص آپ کو پتہ ہے مساجد اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ کہا گیا ہے. ان مساجد کا خیال رکھنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے. تو جو چندہ باکس یہاں پہ رکھا جاتا ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کا بھرپور خیال رکھیں. آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو تھوڑا بہت اپنی طرف سے اس میں ڈالیں, کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گی. ہر انسان کا جو صدقہ ہے وہ قیامت کے دن انسان کے لیے شیڈ کی مانند ہوگا. اور انسان, آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا. جب اس دن سایہ نصیب ہو جائے وہ بہت بڑی نعمت ہوگی, اور یہ صدقات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سایہ بنا کے لائے گا. تو جو بھی انسان کی استطاعت ہوتی ہے, جو بھی جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے, اتنا ضرور خیال رکھیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.